بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت اللہ شریف کی برکت کا ایک حیرت انگیز واقعہ۔ ایک نوجوان کسی فیکٹری میں ہمارے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا تھا کہ نقش نین، اس کا قد، اس کا ڈیل ڈول قابل دید تھا، اور اس کی چھاتی ایسی باڈی بلڈر کی طرح تھی کہ اگر اس کے سینے پر پانی کا گلاس رکھتے تو وہ بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ جب وہ چلتا تو پتہ چلتا تھا کہ ایک نوجوان چل کے آ رہا ہے۔ جہاں اس کی پرسنالٹی خوبصورت تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے مال و متاع بھی بڑا دیا ہوا تھا۔ وہ کئی مربع زرعی زمین کا وارث تھا۔ اس کا ایک اور بھائی بھی تھا جو میجر تھا۔ وہ نوجوان یونیورسٹی کے ماحول میں جا کر دہریہ بن گیا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ دہریہ ہے تو ہمیں تشویش ہوئی۔ میں نے اپنے ساتھ والے انجینئر سے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے اس سے کوئی بحث نہیں کرنی، البتہ جب بھی کوئی بات ہوئی تو یہ عاجز فقیر ہی اس سے بات کرے گا۔ چونکہ ہم دونوں کا ایک ہی اسٹیٹس تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ ذرا حساب سے بات کرتا تھا۔ اس نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کسی سے کہتا، یار جس طرح تم اللہ سے ڈرتے ہو میں نہیں ڈرتا۔ کبھی کچھ کہتا اور کبھی کچھ کوئی ملازم آ کر کہتا، جی مجھے چھٹی چاہیے۔ وہ پوچھتا کیوں؟ وہ بتاتا کہ مجھے جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ وہ آگے سے کہتا، اچھا تم جہالت پھیلانے جا رہے ہو۔ ایک دن اس نے آ کر انجینئر سے یہ کہا، یار میں آج جنازہ پڑھنے گیا تھا، میں نے کئی قبروں کو ہاتھ لگا کر دیکھا لیکن مجھے تو ان میں سے کوئی بھی گرم محسوس نہیں ہوئی۔ اس طرح وہ ٹونٹ ملامت کرتا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر ہم اس کی ہدایت کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے اور اس انتظار میں بھی کسی مناسب وقت میں اس سے بات کریں گے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ میری والدہ نے میری شادی کا پروگرام بنایا ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ جب اس نے یہ بات ظاہر کی تو ادھر ادھر سے پروپوزلز، تجاویز آنی شروع ہو گئی۔ کبھی کرنل کی بیٹی کے لیے ڈیمانڈ آتی تو کبھی جنرل کی بیٹی کے لیے، کبھی لیڈی ڈاکٹر کے لیے ڈیمانڈ آتی تو کبھی پروفیسر کے لیے۔ ہم حیران تھے کہ اس کے پاس ایک مہینے میں 109 رشتہ آئے، کیونکہ جو بندہ بھی اس کو دیکھتا اس کا جی چاہتا کہ ہمارے قریب ہی کہیں اس کا رشتہ ہو جائے۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے کہا، جی آپ پڑھے لکھے ہیں، یہ کہیں گے لوگ، پھر ان میں سے جو 5-10 آپ کو مناسب نظر آئیں ان سے ملاقات کر لیں، اس کے بعد آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی بات چیت کے دوران میں نے ان سے کہا، جی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی جرت والی گفتگو نہ کیا کریں کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کہتے ہیں تو آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا، ویسے میں اتنا ڈرتا نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس سے کہا، اچھا پھر میری بات بھی سن لیں کہ اب آپ ذرا تیار ہو جائیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر اتنی جرت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ جو باتوں سے نہیں مانتا وہ لاتوں سے مانتا ہے، اور آپ تو اب باتوں کی حد کراس کر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی یہی ہوں۔ میں نے بھی کہا، فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ دوسرے تیسرے دن ہمیں اطلاع ملی کہ وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، اس کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا۔ کو چوٹیں آئی مگر اتنی سیریس نہیں، اس وجہ سے وہ آج چھٹی پر ہے۔ ہم اس کی تباہ پرسی کے لیے اس کی رہائش گاہ پر گئے۔ ہم نے اس سے پوچھا، جی آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا، بس اچانک ہی ایکسیڈنٹ ہوا، سڑک بالکل صاف تھی، میں تو آرام سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا سا آیا اور میری موٹر سائیکل نیچے گر گئی۔ 2-4 دن بعد اطلاع ملی کہ وہ پیدل چل رہا تھا کہ اچانک نیچے گر گیا۔ اس نے لاہور جا کر اپنا چیک اپ کروایا تو انہوں نے اس کا علاج شروع کیا۔ علاج کرتے کرتے کسی نے بتایا کہ اس کی نرو سسٹم، عصبی نظام میں کوئی خرابی ہے، لہذا اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس کے بھائی نے 9 بریگیڈیئر جنرل ڈاکٹروں کا ایک پینل بنوایا، سب کے سب باہر سے پڑھ کر تجربہ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے شہر میں ایک فوجی ہسپتال میں اس کا آپریشن کیا۔ آپریشن 8 گھنٹوں میں مکمل ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ اب اس کو بخار ہو گیا۔ بخار کا فاقہ ہوا تو پھر اس نے دفتر آنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ مجھے 2 چیزیں 2 نظر آ رہی ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری آنکھیں ایک چیز نہیں دیکھ رہی بلکہ ان کا فوکس مرکز ختم ہو چکا ہے، اب ہر آنکھ علیحدہ علیحدہ چیز دیکھ رہی ہے۔ اس طرح اس کو ایک کے بجائے 2 بندے نظر آنے لگے، سلام اس کو کرے یا اس کو کرے، ایسا بندہ کر خانے میں کس طرح کام کر سکتا ہے؟ لہٰذا وہ گویا بیٹھ ہی گیا۔ ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ اس کے ہاتھوں سے پسینہ بہنا شروع ہو گیا، اتنا پسینہ اگر وہ ہاتھوں کا رخ نیچے کرتا تو پانی کے قطرے نیچے ٹپک رہے ہوتے۔ وہ 3-4 تولیے اپنے پاس رکھتا
حتیٰ کہ اس کے لیے کسی کاغذ پر سائن کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ عجیب مصیبت میں مبتلا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ خدا کا غیبی نظام ہے جو حرکت میں آ گیا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے رب کو تسلیم کرو اور معافی مانگو، ورنہ نہیں چھوٹیں گے۔ وہ ہنس کے ٹال دیتا اور کہتا، زندگی میں صحت بیماری تو ہوتی ہی رہتی ہے، کیا مسلمان بیمار نہیں ہوتے؟ کیا کفر کی صحت نہیں ہوتی؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے اور دیکھ لو۔ اس کے بعد اسے بخار ہو گیا اور وہ لمبی چھٹی پر گھر چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ وہ تو اپنی زندگی بالکل آخری لمحات پر ہے۔ ہم سرگودہ اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے گئے۔ میں نے اس بندے کو جا کر دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کا وزن 40 کلو کے قریب رہ گیا تھا۔ اس کو کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ وہ اپنی کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتا تھا۔ اس کی امی اس کو کروٹ بدلواتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے روٹی بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کرنا، ذرا سوچئے کہ وہ کیسا ہو گیا ہوگا۔ اس کی جوانی بھی ہم نے دیکھی تھی اور اس کا یہ حال بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے دل میں بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم آپ کے علاج کی کوئی تجویز بناتے ہیں، ہم آپ کو باہر ملک بھجوائیں گے۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ کیا آپ واپس آتے ہوئے عمرہ کر کے آئیں گے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ انڈسٹری کے جو بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ عاجز کی محبت کا ایک تعلق تھا، چنانچہ میں نے واپس آ کر انہیں کہا، جی دیکھیں کہ وہ جوان آدمی ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی اس بیمار کا علاج ہو سکتا ہے آپ اس کو وہاں بھیجیں اور اس کا خرچہ ادا کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے ذمہ کر دیتے ہیں، آپ ٹکٹیں بنوائیں اور ان کو بھیجیں، میں ساری پیمنٹ ادائیگی کروں گا۔ عالمی ادارہ صحت کو خط ہم نے فوراً لکھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، لکھا یہ کہ بیماری پوری دنیا میں اگر کہیں اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے تو ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس بیماری کا علاج کینیڈا میں فقط ایک ڈاکٹر کے پاس ہے اور اس کے پاس اب تک صرف 9 مریض ٹھیک ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی بھی اس مرض میں مبتلا تھی، میں نے دن رات محنت کی اور وہ صحت مند ہو گئی۔ اس وقت تک میرے پاس 9 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں، اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ اتنا ہم نے جہاں اس کی کینیڈا کے لیے ٹکٹیں بنوائی وہاں ساتھ اس کے بھائی کی بھی بنوا لی، کیونکہ وہ خود تو جا نہیں سکتا تھا۔ اللہ کی شان، جب اس عاجز نے ان کی ٹکٹیں بنوائی تو واپسی سعودی عرب کے ذریعے بنوائی۔ ہم نے اس کے بھائی سے کہہ دیا کہ دیکھو اس نے عمرہ کرنے کے لیے ہاں کی ہوئی ہے، لہٰذا آپ واپسی پر خود بھی عمرہ کرنا اور اس کو بھی عمرہ کروانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ واپس آیا تو جیسے ہی ہم توقع کر رہے تھے وہ وہاں علاج کروا کے صحت مند ہو جائے گا، اس طرح وہ کافی صحت مند واپس آیا اور ملا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا تو کہنے لگا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا خیر تو ہے۔ وہ کہنے لگا نماز کے لیے تیاری کر لیں۔ میں نے کہا نماز کے لیے تو ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس وقت میں آپ ہمیں اپنے سفر کی روادات سنا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے۔ اب اس نے اپنی روادات خود سنائی۔ وہ کہنے لگا جب میں یہاں سے کینیڈا گیا تو ڈاکٹر نے مجھے مشین پر لٹا دیا، میرے ساتھ کمپیوٹر مشینیں جوڑ دی اور لیبارٹری میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا، میری ہر چیز مانیٹر ہو رہی تھی۔ میسیلیا گریویس بیماری نکلی۔ اس نے میرا پورا خون سینٹریفیوجل مشین کے ذریعے نکال کر اس کو صاف کیا اور بیماری کا پلازما نکال کر باقی واپس کر دیا۔ اس نے ایک دفعہ بھی ایسا کیا اور پھر کئی دن بعد دوسری مرتبہ کیا اور پھر کئی دن بعد تیسری مرتبہ کیا۔ جب وہ 3 دفعہ اس طرح کر چکا تو اس نے میرے بھائی کو بلایا اور کہا بھائی آپ کے بھائی کی زندگی کے چند دن ہی ہیں، بچنے کی امید نہیں۔ بھائی نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے جتنے مریضوں کا علاج کیا ان کے لیے میں نے صرف 1 مرتبہ یہ طریقہ اپنایا اور وہ سب ٹھیک ہو گئے، جبکہ یہاں میں 3 دفعہ یہ طریقہ استعمال کر چکا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ میرے بھائی نے کہا ڈاکٹر صاحب جب آپ کی طرف سے جواب ہے تو بجائے اس کے کہ میں بھائی کی لاش لے کر واپس جاؤں اسے زندہ ہی لے جاتا ہوں تاکہ یہ امی کو ایک نظر دیکھ لیں۔ اس نے کہا ہاں لے جاؤ۔ اس طرح ہم وہاں سے بغیر علاج کے واپس آ گئے۔ جب جدہ پہنچے تو وہاں سے اگلی فلائٹ نہیں ملی تھی۔ میرے بھائی نے کہا جی میرے ساتھ مریض ہیں۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہے اس وقت فلائٹس بک ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی نے کہا میرے ساتھ بہت ہی سیریس مریض ہے۔ انہوں نے کہا مریض ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو پرائیویٹ سواری دے سکتے ہیں تاکہ آپ ایئرپورٹ سے شہر چلے جائیں اور وہاں 2 دن ٹھہر کر واپس چلے آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس طرح ہم جدہ شہر آ گئے۔ شہر میں پہنچ کر بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کو وہاں لے جاؤں جہاں کا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ چنانچہ بھائی مجھے مکہ مکرمہ لے کر چلے گئے اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھا۔
وہ کہنے لگا بیت اللہ شریف کو دیکھ کر میرے دل پر عجیب سا اثر ہوا۔ اب دیکھیں کہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ دہریہ تھا اور خدا کے وجود کو نہیں مانتا تھا۔ اس بندے کی یہ حالت تھی۔ اس نے کہا میرے دل میں کچھ عجیب سی کیفیت بنی اور میں نے بیٹھے بیٹھے دعا مانگی۔ ذرا توجہ فرمائیے، اللہ اگر تو ہے تو مجھے صحت عطا فرما تاکہ میں کل چل کے تیرے گھر کا طواف کر سکوں۔ اس کے بعد میرے دل میں ایک عجیب خوشی کی کیفیت آ گئی۔ میں نے دوائی لینا بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، جب میں اگلے دن سو کر اٹھا تو صبح تر و تازہ تھا۔ میں بھائی کے ساتھ بیت اللہ شریف کے پاس آیا، کلمہ پڑھا اور میں نے چل کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اللہ اکبر کبیرن۔ میرے دوستو، اگر اللہ رب العزت اس گھر میں جانے والے دہریوں کی دعائیں بھی قبول کر لیتا اور ان کو ہدایت بھی دیتا ہے اور ان کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے، تو جو مومن یہاں سے اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے جاتے ہوں گے وہ جا کر اللہ کی رحمتوں سے حصہ پاتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔